کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزلی کا راز اس کے قوانین کی پابندی میں مضمر ہوتا ہے۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے جس کی پابندی ہم پر فرض ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے مت ہو۔ لفظ اسلام میں سلامتی کا درس ہے اور پھر مذہب اسلام پر چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے، تو لفظ مسلمان میں بھی سلامتی کا درس ہے، اور جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ چنانچہ روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ اسلام امن و سکون اور سلامتی کا مذہب ہے۔ مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر معاشرے، ہر قوم اور ہر ملک کے کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ پرامن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان کی پابندی از حد ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے، اور منفی پہلو یہ ہے کہ قانون توڑنے اور اصول و ضوابط کا احترام نہ کرنے سے افراتفری پھیل جاتی ہے، جن کی بنا پر نہ صرف افراد کا سکون تہوابالہ ہو جاتا ہے بلکہ پورے معاشرے اور قوم کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے مسلمانوں کو قانون کا احترام اور پابندی کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی معاشرے میں قانون کا کس قدر احترام کیا جاتا تھا، اس کی نہایت عمدہ مثال شراب کی حرمت کے سلسلے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ جو ہی شراب کی حرمت کا اعلان کرایا گیا، اسی وقت لوگوں نے شراب کے تمام برتن توڑ دیے اور شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ نکلی، اور اسلامی معاشرہ شراب کی لعنت سے پاک ہو گیا۔ اور یہی اللہ جل جلالہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اصل روح اور اسلام کا حقیقی مفہوم ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ چنانچہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے اصول و احکام اور اس کی روشنی میں بنائے ہوئے تمام قوانین و ضوابط کی پوری پابندی اور کامل احترام کرے۔ اسی طرح ہم ایک اچھے شہری، اچھے پاکستانی اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ جس طرح قدرت کا نظام چند ضروری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام بدوام معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضوابط اور قوانین کی پابندی سے گریز ہیں، اور لاقانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ 1. اسلامی تعلیمات سے روگردانی۔ 2. خود غرضی اور مفاد پرستی۔ 3. اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا۔ 4. حب سے بے توجہی۔ 5. امن و سلامتی کی ناقدری۔ چنانچہ اسلام ان سب وجوہ کا خوبی سے تدارک کر کے مسلمان کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ بائیں وجہ ایک طرف وہ انہیں خدا پرستی اور ایثار و سخاوت اور اکرام مسلم کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے، اور انہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنے اثر و رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے تو آخرت میں انہیں خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں سزا دے کر پاک کر دی جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسبانی کرے اور اپنے اثر و رسوخ کو قانون کی زد سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ ہو گئی ہوں، اور قانون میں آقا و غلام، شاہ اور گدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود الف مدہ پہ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ چنانچہ جب قاضی نے الف مدہ پہ سے گواہوں کا مطالبہ کیا تو خلیفہ وقت حضرت علی نے اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دی تو الف مدہ پہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کے اس فقید المثال واقعے نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسلامی معاشرے میں نماز کے اندر قانون کی پابندی کی دلکش تصویر موجود ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک قبلے کی طرف رخ کر کے ایک امام کی اقتدا میں قیام، رکوع اور سجود۔ زید، امرو، بکر، محمود و ایاز سب مل کر ہمیں قانون کی پابندی سکھاتے ہیں اور دلوں میں احترام قانون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں روزہ رکھنا احترام قانون کا حسین نقشہ ہے۔
حکم خداندی کے تحت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ، عقل، شرب اور بال یعنی جماع سے مطلق پرہیز یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان اپنے خالق حقیقی کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ حج بھی اسے قوانین کی پابندی کا ایک دلنشین نظارہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں امن و سکون ہے، اس کا راز یہی ہے کہ وہاں کے باشندے قانون کے پابند ہیں۔ جہاں کہیں بگاڑ و انتشار ہے، بدامنی اور پریشانی ہے، وہاں قانون شکنی کی حکمرانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بدن انسانی ہمارے سامنے ہے کہ جب جسم کے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور بدن انسانی کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرکار دو عالم کی ہدایت کے تحت ان گھروں اور باغوں پر بھی قبضہ نہ کیا جن کو وہ ہجرت کے وقت چھوڑ گئے تھے، جو کہ قانون کی پابندی کی زندہ مثال ہے۔